لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. سے پہلے کہ میں اپنی آرائش پیش کروں، دفعہ درخواست ہے سورہ فاتحہ کی اپنے مرحومین کے لیے، شہدائے اسلام، بانیان مجلس کی جو ہے مرحومین کے لیے، اور جن مرحومین کے نام یہاں پر مندرج ہیں ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلی اللہ پروردگار عالم انسانی ضمیروں کو جھنجھوڑتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، پورے طور پر متوجہ ہو جاؤ دین حنیف، دین یکتا پرستی کی طرف. وہ دین جو اللہ نے مطابق فطرت بنایا ہے. اس کی کوئی تعلیم ایسی نہیں ہے جو فطرت انسان کے خلاف ہو. عین فطرت بشر، لا تبدیل لخلق اللہ، اور فطرت کی بدلتی نہیں ہے. جو فطرت ہزاروں برس پہلے تھی وہی فطری تقاضے آج بھی موجود ہیں. جب فطرت بشر نہ بدلے گی تو وہ دین جو مطابق فطرت ہے وہ کیسے بدل سکتا ہے؟ اس میں بھی تبدیلی ناممکن ہے. دین کے تقاضے جو کل تھے وہی دین کے تقاضے آج بھی ہیں. دین کا جو تقاضا سید الشہداء حسین ابن علی علیہم السلام صلی اللہ علیہ کے زمانے میں تھا وہی دین کا تقاضا آج بھی ہے. جو دین کی اہمیت کل تھی وہی دین کی اہمیت آج بھی ہے. اگر وقت پڑنے پر حسین ابن علی اپنا سب کچھ دین پر قربان کر سکتے ہیں تو حسین کے ماننے والے، حسین کے پیرو بھی آج بھی وہی جذبہ رکھتے ہیں اور دین خدا کے لیے اپنا سب کچھ نثار کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. عزیزو، ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. عزیزو، عرض کیا تھا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کو ترک کر دیں، دنیا کو چھوڑ دیں. دین اور دنیا کا جب یہ جو ہے موازنہ کرتے ہیں، دین جو ہے مقدم ہے، دنیا مؤخر ہے. لیکن مؤخریت کا معنی یہ نہیں ہے کہ اسے ترک کر دیں. نہیں، دین کو بھی اپنانا ہے، دنیا کو بھی اپنانا ہے. بس فرق یہ ہے کہ دنیا دین کے سائے میں ہوگی.
دنیا کی ترقی ہوگی لیکن ترقی کی سمت اور جہت جو ہوگی وہ وہی جہت ہوگی جو دین نے جو سمت جو ہے مقرر اور معین کی ہے. دنیا اور آخرت کا جو ہے موازنہ کل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا اور عرض کیا تھا کہ جب ہم دونوں کا موازنہ کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ہم ابھی حدیث اور قرآن کے حکم کو بیان کریں، انسان کی عقل کی طرف جو ہے یہ جو ہے رجوع کرتے ہوئے عقل انسانی فیصلہ کرے کہ ان دونوں میں سے کون بہتر ہے. اور عقل انسانی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو چیز بہتر ہوتی ہے تصادم کی شکل میں اسے اولویت دی جاتی ہے اور دوسرے کو جو ہے وہ ثانوی حیثیت دے دی جاتی ہے. ہماری زندگی میں دین کو اولویت حاصل ہونا چاہیے یا دنیا کو اولویت حاصل ہونا چاہیے؟ دنیا کو نگاہوں میں رکھ کر کے دین کی سمت معین کریں یا دین کو نگاہوں میں رکھ کر کے دنیا کی سمت معین کریں؟ بحث کل اتنا ہے، دنیا کو چھوڑ دینے کی بات نہیں. کل میں نے عرض کیا تھا کہ جب ہم دین اور دنیا کا موازنہ کرتے، دنیاوی نعمتوں کا اور اخروی نعمتوں کا موازنہ کرتے ہیں، اخروی نعمتیں باقی ہیں، دنیاوی نعمتیں فانی ہیں. اخروی نعمتیں وہ ہیں جن کے ہمراہ تکلیف نہیں ہے، دنیاوی نعمتیں وہ ہیں جن کے ہمراہ تکلیف ہی تکلیف ہے. اخروی نعمتوں کی حفاظت ہے، محفوظ ہیں، جبکہ دنیاوی نعمتیں جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں. آج یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دنیاوی نعمتیں جو ہیں، دنیاوی نعمتیں کھلونا ہیں، اخروی نعمتیں اصل ہیں. ایک کار ہوتی ہے اور ایک کھلونے والی کار ہوتی ہے. ایک یہ جو ہے اصلی جو ہے لیپ ٹاپ ہوتا ہے اور ایک کھلونے والا لیپ ٹاپ ہوتا ہے. جب چھوٹے بچے آپ کے لیپ ٹاپ پہ حملہ آور ہوتے ہیں تو اپنے لیپ ٹاپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک نقلی لیپ ٹاپ، کھلونے والا لیپ ٹاپ ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں اور بچہ اسی میں جو ہے بہل جاتا ہے. بچہ جب کسی قیمتی چیز کے لیے اصرار کرتا ہے، اسے بہلانے کے لیے ہم جو ہے چاکلیٹ اس کے حوالے کر دیتے ہیں، بچہ اسی میں جو ہے بہل جاتا ہے. ہم ہنستے ہیں اس کے پر، دیکھو بچہ کھلونے سے بہل گیا. ہم بچے پہ ہنستے ہیں، اولیاء خدا ہم پہ ہنستے ہیں. اولیاء خدا ہم پہ ہنستے کہ دیکھو دیکھو آخرت کی نعمتوں کو چھوڑ کر کے دنیا کی نعمتوں سے بہل گیا ہے. دنیا کی نعمتیں کھلونا ہیں. ما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان. قرآن کہتا ہے یہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سے جب اس کا جو ہے موازنہ کریں گے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو کھلونا ہے. اصل زندگی وہ زندگی ہے. البتہ ظاہر سے بات ہے کھلونے کی بھی اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے. کھلونا بھی ایک ضرورت کو جو ہے پورا بہرحال کرتا ہے. بچپنے کے جو تقاضے ہیں، بچپنے کی جو یہ جو ہے ضرورتیں ہیں، وہ کھلونے ہی سے پوری ہوتی ہیں. لہذا دنیاوی زندگی کے لیے دنیاوی نعمتوں کی ضرورت ہے، لیکن یہ دھیان رہے، یہ یاد رہے کہ اصلی زندگی کو کھلونے کی زندگی پر قربان مت کر دینا. کھلونے کی زندگی اپنی جگہ پر ہے، اصلی زندگی اپنی جگہ پر ہے. اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی، توحیدی زندگی ہے. اصل زندگی وہ زندگی ہے. چنانچہ قرآن مجید میں ہے کہ جب آخرت میں انسان پہنچے گا، ابھی تو یہاں پر آخرت پہ یقین نہیں، نہ ایمان تو ہے، یقین نہیں ہے. فرق ہے، ایمان اور یقین میں فرق ہو جاتا ہے. لہذا قرآن مجید آخرت کے بارے میں یقین کی بات کرتا ہے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ مُوقِنُونَ. یقین جہاں آ جاتا ہے پھر وہاں پر خلاف ورزی نہیں ہوتی. چنانچہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
فرماتے ہیں کہ لو کنتم توقنون بخیر الآخرۃ وشرها کما توقنون بخیر الدنیا وشرہ لآثرتم طلب الآخرہ، تمہیں اگر آخرت کے ثواب اور عذاب، فائدے اور نقصان پر ویسا ہی یقین ہوتا جیسا یقین تمہیں دنیا کے نفع اور نقصان پہ ہے، تو تم دنیا کے مقابلے میں ہمیشہ آخرت کا انتخاب کرتے۔ بہت جلدی ہے آپ کو، یہ جو ہے ریڈ لائٹ ہو گئی ہے، کراس کرتے ہیں اسے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، کیونکہ اس ٹکٹ کا یقین ہے، اس ٹکٹ کا یقین ہے، سزا کا یقین ہے۔ اگر اتنا ہی یقین ہو جاتا، میں نے عرض کیا تھا کہ 20 منزلہ عمارت سے اگر کوئی آپ سے کودنے کے لیے کہے کہ $1 ملین لے لو اور 20 منزلہ عمارت سے کود جاؤ، کبھی کودنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ اپنے انجام کا یقین ہے، اس موت کا یقین ہے جس کے بعد ہم $1 ملین لینے کے لیے موجود ہی نہ رہیں گے۔ لیکن اگر 1 منزلہ عمارت سے کوئی کودنے کے لیے کہے تو موت کا یقین نہیں ہے، ہو سکتا ہے، امکان تو ہے، لیکن زیادہ تر ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں گے، کچھ ہو جائے گا، موت کا یقین نہیں ہے، تیار ہو جاتے ہیں، اس کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے اگر قیامت کا انسان کو یقین ہو جائے، جنت کا اگر یقین ہو جائے، جہنم کا اگر یقین ہو جائے، جتنا یقین اپنے باس پر ہے کہ ہفتے کے بعد ہماری وہ سیلری دے گا، اتنا ہی یقین اگر خدا پر ہو جاتا، اتنا ہی یقین اگر آخرت پہ ہو جاتا، اتنا ہی جب قیامت کا دن آئے گا جس میں انسان شک کر رہا تھا کہ واقعاً آخرت کی زندگی اصلی زندگی ہے یا دنیا کی زندگی اصلی زندگی ہے، جب قیامت کا دن ہوگا اور اپنی آنکھوں سے جنت و جہنم کو دیکھنے لگے گا تو حسرت سے کہے گا لو قدمت لحیاتی، اے کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ پہلے سے بھیجا ہوتا، اس کو تو میں نے انتظام ہی نہیں کیا۔ اب حسرت ہو رہی ہے، کیوں ہم نے اپنی زندگی میں اسے جو ہے فراموش کر دیا تھا، کاش اس کے لیے بھی ہم نے کچھ کیا ہوتا۔ ہم نے اس کے لیے حیات یعنی اپنی زندگی کے لیے، گویا زندگی یہ زندگی ہے جہاں رہ رہے تھے وہ زندگی نہیں تھی۔ آخرت کی زندگی کو دیکھ کے کہہ رہا ہے اپنی زندگی کو، اپنی زندگی تو وہاں بھی تھی نا، نہیں وہ تو تمہیدی زندگی تھی، وہ تو کھلونے والی زندگی تھی، اصلی زندگی یہ زندگی ہے، اصلی حیات یہ زندگی ہے۔ اے کاش میں نے کچھ اپنی زندگی کے لیے بھیجا ہوتا، پشیمان ہے، پچھتا رہا ہے، لیکن اب پشیمان ہونے سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ حتیٰ بعض لوگ یہ جو ہے درخواست کریں گے اللہ سے کہ خدایا ایک دفعہ پھر سے بھیج دے دنیا میں، یہاں تو چلے گئے، جانے کے بعد نگاہوں سے پردے ہٹ گئے نا، مرتے ہی انسان کی نگاہوں سے پردے ہٹ جاتے ہیں، وہ جنت و جہنم جسے ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگتے ہیں، تو انسان اس وقت درخواست کرے گا، ریکویسٹ کرے گا کہ پالنے والے ایک دفعہ پھر پلٹا دیں۔ حتی اذا جاء احدهم الموت، قرآن کہتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قالوا رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ جب لوگوں کی موت آ جاتی ہے، موت کا چہرہ دیکھ لیا، جنت و جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگے، اس وقت انسان کہتا ہے پالنے والے ایک دفعہ پھر پلٹا دے۔ اب کی جو پلٹائے گا، کاہے کے لیے جانا چاہتے دنیا میں؟ 2-4 ٹن گوشت اور کھانے کے لیے؟ 200-400 میٹر کپڑا اور پھاڑنے کے لیے؟ دنیا میں کاہے کے لیے؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ جو نیکیاں ہم نے انجام نہیں دی ہیں، یہاں کے جو ذخیرہ فراہم نہیں کیا تھا، اب جا کر کے وہ کام انجام دے لیں۔ گڑگڑا گڑگڑا کے انسان کہے گا، اللہ کا جواب کیا ہے؟ کلا، نہیں، اب نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ اس کی بکواس ہے جو کہہ رہا ہے، ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اب برزخ میں رہو یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا تو کریم ہے نا، خدا مہربان ہے، غنی ہے، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، بار الہا تو نے پہلی زندگی تو بغیر مانگے دی تھی، کہ پہلی زندگی ہم نے مانگی تھی خدا سے،
تو نے ایک زندگی بغیر مانگے دے دی، پالنے والے تو کریم ہے، اب دوسری زندگی وہ مانگ رہا ہے، دے دے۔ تیرے خزانے میں تو کسی چیز کی کمی نہیں نہ ہے، ایسا تو نہیں کہ اسٹاک ختم ہو گیا۔ ایک زندگی تو نے بغیر مانگے دے دی تھی، اب تیرا لطف و کرم کہاں چلا گیا؟ تیرے لطف و کرم کا تقاضا اب مانگ رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، دے دے اسے۔ تو کہتا ہے نا اما السائل فلا تنہر، کوئی دروازے پر آ جائے تو اسے واپس مت کرو، وہ دروازے پہ تیرے کھڑا ہے، بھکاری ہے، سائل ہے، تجھ سے مانگ رہا ہے، دے دے میرے معبود۔ تیرے کرم کا تقاضا ہے۔ خدا جواب دیتا نہیں، یہ میرے کرم کا تقاضا ہے کہ میں اسے دوسری زندگی نہیں دے رہا ہوں۔ وہ کیسے؟ دوسری زندگی نہ دینے کا اعلان یہ اس کا کرم ہے۔ یہ اس کا فضل ہے، کیونکہ اس نے یہ اعلان کر کے شیطان کا دروازہ بند کر دیا۔ عزیزو، اگر خدا یہ اعلان نہ کرتا کہ اب دوبارہ تمہیں زندگی نہ دیں گے تو بہت ہی مشکل تھا کہ کوئی اپنی پہلی زندگی میں کوئی نیک کام کرتا۔ شیطان یہی تو بہکاتا نا، کرے میاں کھاؤ پیو موج کرو مستی کرو، جب مرنے لگو گے تو خدا سے زندگی اور مانگ لینا، پہلی زندگی میں عیش کرنا، دوسری زندگی میں اطاعت کر لینا۔ پہلی زندگی تو اسی کی یہ ہو جاتی نظر نا کہ دو زندگی ملنی ہے، ایک ابھی جب مرنے لگیں گے مانگیں گے پھر مل جائے گی زندگی۔ تو پہلی زندگی میں تو شاید ہی کوئی اللہ کی اطاعت کرتا، شاید ہی کوئی سچ بولتا، شاید ہی کوئی امانت کو امانت سمجھتا، شاید ہی کوئی اللہ کے بندوں کو انسان سمجھتا، اور اس دوسری زندگی میں بھی وہ اطاعت نہ کرتا۔ شیطان پھر آتا، بھئی اللہ کے ہاں جب یہ جو ہے گڑگڑاؤ گے، اس نے ایک کے بعد دوسری دے دی، دوسرے کے بعد تیسری دے دے گا، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یہ مالک کا کرم ہے، یہ مالک کا لطف ہے کہ اس نے پہلے ہی اعلان کر دیا زندگی دی ہے، بے مانگے دی ہے، مگر ایک مرتبہ دی ہے، پھر نہ دیں گے۔ اب تمہاری مرضی، چاہے اس زندگی کو ہماری اطاعت میں صرف کر کے اپنی اصلی زندگی کے لیے سرمایہ حیات بیانو، اور چاہے ہماری نافرمانی کر کے اگلی زندگی کے لیے خالی ہاتھ ہماری بارگاہ میں چلے آؤ۔ اصل زندگی وہ زندگی ہے، یہ زندگی جو ہے کھلونا ہے۔ انما هذه الحیات الدنیا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان۔ اصل زندگی جو ہے وہ زندگی، اصل زندگی یہ زندگی نہیں ہے۔ اب کبھی کبھی یہاں پر سوال ایک پیدا ہو جاتا ہے، دیکھیں ہر اچھی بات میں ایک غلط پہلو بھی جو ہے نکالنے کی کوشش کر لی جاتی ہے۔ اچھا، جس کا مطلب ہے کہ جب اصل زندگی وہی زندگی، اصل زندگی آخرت کی زندگی، دنیا کی زندگی کھلونا ہے، تو ہم کیوں کھلونے میں الجھیں؟ کھلونے میں الجھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بس اتنا دنیا سے حاصل کر لے قوت لا یموت، جس سے ہماری زندگی باقی رہے، دو ایک سوکھی روٹی، تھوڑا سا نمک، خود زندگی کو باقی رکھنے کے لیے کافی ہے۔ ایک کونے میں بیٹھے اللہ اللہ کرتے رہیں، کاروبار، جاب، بزنس، ان تمام چیزوں میں اپنا وقت صرف کرنا بیکار ہے۔ یہ نظریہ اسلام میں بھی آیا، دوسرے یہ جو ہے مذاہب میں بھی ہے۔ اسلام میں جو ہے تصوف کی شکل میں نمایاں ہوا، ہندوؤں میں یہ جو ہے سادھوؤں کی شکل میں نظر آیا، عیسائیوں میں یہ جو ہے راہبوں کی شکل میں نظر آیا۔ ہمیں پھر دنیا کے جھمیلوں میں نہیں پڑنا چاہیے، کاروبار بزنس نہیں کرنا چاہیے، کھیتی باڑی نہیں کرنا چاہیے، کارخانے وغیرہ نہیں لگانے چاہیے، یہ کالج، یہ اسکول، یہ جو ہے یونیورسٹیاں سب بیکار، سب بند۔ اتنا بس حاصل کر لیں جس سے زندگی کی رمق باقی رہے۔ یہ آیا جو ہے نظریہ، لیکن اسلام اس نظریے کو تسلیم نہیں کرتا۔ اسلام کی نگاہ میں تصوف، سادھوئزم، یہ جو ہے کیا کہتے ہیں رہبانیت، یہ سب انحراف ہے۔ جس طرح سے دنیا میں غرق ہونے والے منحرف ہیں، اسی طرح سے دنیا کو ترک کر دینے والے منحرف ہیں۔
نہ اسلام اس کی دعوت دیتا ہے نہ اسلام اس کی دعوت دیتا ہے. اسلام کا کہنا ہے تمہیں اہمیت آخرت کو دینا ہے، لیکن آخرت کو حاصل کرنے کا ذریعہ یہی دنیا ہے. آخرت کو حاصل کرنے کا یہی دنیا ہے. پیغمبر اسلام نے صاف صاف فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرما دیا کہ لیسا فی امتی الرہبانیہ، ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں، ہماری قوم میں رہبانیت کا تصور نہیں ہے، تصوف کا تصور نہیں ہے. یاد خدا ہے، ذکر خدا ہے، زہد ہے. ابھی عرض کروں گا کہ زہد کیا چیز ہے. ترک دنیا نہیں ہے، عشق دنیا سے منع کیا گیا ہے، دل بستگی دنیا سے منع کیا گیا ہے، دنیا کے خاطر دین کو قربان کرنے سے منع کیا گیا ہے، حرام طریقے سے دنیا کو حاصل کرنے سے منع کیا گیا ہے، دنیا سے منع نہیں کیا گیا ہے. عثمان ابن مظعون رسول کے ایک صحابی ہیں، ان کا جوان بیٹا مر گیا. جوان بیٹا کے مرنے سے وہ بالکل یہ دل برداشتہ ہو گئے دنیا سے. سب کو چھوڑ چھاڑ کے بزنس کاروبار وغیرہ چھوڑ چھاڑ کر مسجد کے گوشے میں اللہ اللہ کرنے لگے. پیغمبر نے خطاب کیا، یا عثمان لم یکتب اللہ علینا الرہبانیہ، رہبانیت هذه الامہ الجہاد فی سبیل اللہ. اے عثمان ابن مظعون، یہ کیا طریقہ اپنایا ہے؟ بیٹا مر گیا، دنیا چھوڑ دی. اللہ نے ہمارے لیے رہبانیت کو جائز قرار نہیں دیا ہے. ہماری امت کی رہبانیت راہ خدا میں جہاد ہے. میدان میں آنا ہماری رہبانیت ہے، میدان چھوڑ کر کے گوشہ نشین ہو جانا ہماری رہبانیت نہیں ہے. جب آیات عذاب نازل ہوئیں، اس گناہ کا یہ عذاب، اس گناہ کا یہ عذاب، جھوٹ بولنے کا یہ عذاب، نامحرم پر نگاہ ڈالنے کا یہ عذاب، بزنس میں دھوکہ دینے کا یہ عذاب، یہ ساری عذاب کی جب آیتیں آئیں تو پیغمبر کے بعد اصحاب گھبرا گئے. یار یہ تو بہت مشکل کام ہے. جھوٹ بولنے کا عذاب، غیبت کرنے کا عذاب، تہمت لگانے کا عذاب، مال حرام کھانے کا عذاب، بزنس میں کسی کو دھوکہ دیا، کسی کو ٹوپی پہنا دیا، یہ حرام، یہ گناہ. چلو ایسا کرتے ہیں، آج سے اچھا کھانا ہی نہیں کھائیں گے. سارے گناہ پیٹ کی خاطر ہوتے ہیں نا. اچھا کھانا کھانا ہی چھوڑ دیں گے، بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ سارا گناہ انہی کی خاطر ہوتا ہے. سارا گناہ انہی کے خاطر ہوتا ہے. سماج میں رہیں گے ہی نہیں، نہ کسی سے بات کریں گے، نہ جھوٹ بولیں گے، نہ غیبت کریں گے، نہ تہمت لگائیں گے. کنارے کا گوشہ نشین ہو گئے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اطلاع ملی، جب پیغمبر کو اطلاع ملی کہ ہمارے اصحاب میں سے کچھ نے یہ انداز اختیار کیا ہے، بہت خفا ہوئے پیغمبر، غصہ آ گیا پیغمبر کو، فوراً کھڑے ہو گئے. یہ جو ہم لوگ پہنتے ہیں اسے کہتے ابا. ابھی یہ ابا ہمارے دوست سے جو ہے وہ گر گئی ہے. جب اتریں گے تو پہلے کیا کریں گے؟ ابا کو اپنی ٹھیک کر کے آگے بڑھیں گے. پیغمبر نے اتنا بھی انتظار نہ کیا کہ اپنی دوست کی ابا کو ٹھیک کر لیں. ابا زمین پر خط دیتی جا رہی تھی. پیغمبر غصے میں مسجد میں آئے، الصلاۃ جامعہ کا اعلان ہوا، لوگ اکٹھا ہوئے اور پیغمبر نے خطبہ دیا کہ میں نے سنا ہے کہ ہمارے بعد اصحاب نے یہ کر رکھا ہے. یہ صحیح کام نہیں ہے. سماج میں نہ رہ کے جھوٹ نہ بولا تو کون سا ہنر ہے؟ پتھر بھی جھوٹ نہیں بولتا ہوں تو پیڑ بھی جھوٹ نہیں بولتا ہے. سماج میں نہ رہ کر کے جھوٹ نہ بولا تو کون سا ہنر ہے؟ بزنس نہ کر کے کسی کو دھوکہ نہ دیا تو کون سا ہنر ہے؟ بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے مال حرام اکٹھا نہ کرنا کون سا ہنر ہے؟ ہنر تو یہ ہے کہ بال بچوں کی پرورش بھی کریں گے، مال حرام گھر میں نہ آئے گا. ہنر تو یہ ہے کہ بزنس بھی کریں گے، کسی کو دھوکہ نہ دیں گے. ہنر یہ ہے کہ سماج میں رہ کے باتیں بھی کریں گے، گفتگو بھی کریں گے، نہ جھوٹ بولیں گے، نہ تہمت لگائیں گے، نہ غیبت کریں گے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. ہنر یہ ہے.
دنیا کو چھوڑ دینے کا حکم نہیں ہے، تصوف نہیں ہے ہمارے ہاں. صوفی، راہب، سادھو کچھ اصلی ہوتے ہیں، کچھ یہ جو ہے ڈھونگی ہوتے ہیں. نہ ڈھونگی والے کی گنجائش ہے نہ اصلی والے کی گنجائش ہے اسلام میں. تصوف نہیں ہے، سماج کو چھوڑ دینا نہیں، خانقاہوں میں بیٹھ کر کے اللہ کرنا نہیں ہے کہ یہ وہ رحم کار کے 2-4 لقمے لا کے دے دیں گے ہم کھا لیں گے، 2-4 لقمے لا کے دے دیں گے ہم کھا. یہ اسلام نہیں ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک شخص حج کرنے گیا. وہ عام طور سے رسم ہے کہ حج کرنے کے بعد جب لوگ آتے ہیں تو حج کے قصے کہانی تو بیان کرتے ہیں نا، حج میں ایسے پیش آیا، ویسے پیش آیا، ویسے پیش آیا، اپنی رودات بیان کرتے. وہ حاجی بھی آیا ہے امام کے پاس، حج کر کے واپس آیا، رودات سفر بیان کر رہا ہے کہ مولا ایک حاجی تو بڑا اچھا حاجی تھا، کیا کہنا اس کے حج کا، کیا کہنا اس کی عبادت کا. مولا اس کو ہم نے 24 گھنٹہ مصروف عبادت پایا، کبھی نماز ہے، کبھی رکوع ہے، کبھی قیام ہے، کبھی قعود ہے، کبھی تلاوت قرآن ہے، کبھی مناجات ہے، کبھی طواف کعبہ ہے. 1 منٹ کے لیے اسے ہم نے کسی اور کام میں مصروف نہیں پایا. امام نے پوچھا پھر وہ کھانا ہونا کیسے کھاتا تھا؟ جس میں انسانی کو ضرورت تو ہے نا، انبیاء کو ضرورت ہے، اولیاء کو ضرورت ہے. تو ہم جیسے یہ جو ہے گنہگار، بعض دفعہ کفار قریش کی طرف سے اعتراضات ہوتا تھا، ما لہذا رسول، یہ کیسا نبی ہے؟ قرآن نے نقل کیا ہے ان کے واقعے کو، ما لہذا رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی ٹہلتا ہے. کھانا کھائے گا تو بازار میں جائے گا. 10 نگر نہیں ہے دوسرے کا، دوسروں کا 10 نگر نہیں ہے کہ ہم جناب بن کے بیٹھے دوسرے علاقے ہمیں دے دیں گے. نیچے جائیں گے کھانا کھانے کے لیے، ہم ٹیبل پر بیٹھ جائیں گے اور لوگ لا کے ہمارے آگے رکھ دیں گے، ہم بھلا جا کر کے وہاں سے کھانا لے لیں گے. نبی ایسا نہیں کرتے تھے. کھانا کھانا ہے تو بازار بھی جانا ہے. ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی جاتا ہے؟ قرآن نے جواب دیا، ما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، ہم نے انہیں کوئی ایسا جسم دے کے نہیں بھیجا ہے جسے کھانے کی ضرورت نہ ہو. جسم ہے تو کھانا چاہیے، چاہے وہ نبی ہو، امام ہو، معصوم ہو، عام انسان ہو، ہر ایک کو کھانے کی ضرورت ہے. امام نے پوچھا تو کھانا ہونا کیسے کھاتے تھے، کیا کرتے تھے؟ کہ حضور وہ ہم جیسے گنہگار ان کو لا کے پیش کر دیا کرتے تھے. ہم جیسے گنہگار وہ اپنا طواف کرتے تھے، وہ اپنا قرآن پڑھتے تھے، وہ اپنا دعائیں پڑھتے تھے. ہم جیسے گنہگار ان کا کپڑا دھل دیتے تھے، ان کے کمرے میں جھاڑو دے دیتے تھے، ان کو کھانا پکا کے کھلا دیتے تھے. پیغمبر نے امام نے فرمایا تمہارا ثواب ان سے زیادہ ہے، تمہارا ثواب ان سے زیادہ ہے. کچھ لوگ یہاں بیٹھے یہ جو ہے مجلس سن رہے ہیں، کچھ باہر سردی میں کھڑے ہوئے پارکنگ کا انتظام کر رہے ہیں. اب وہ بیچارے سوچ رہے ہوں گے کہ بتاؤ ہم تو مجلس کے فیض سے محروم ہو گئے. نہیں، وہ فیض مجلس سے محروم نہ ہو گئے. انہوں نے خود مجلس میں شرکت نہیں کی مگر سینکڑوں لوگوں کے لیے مجلس کا اہتمام کر دیا. ان کے ثواب میں وہ بھی شامل ہے کہ اگر وہ وہاں پر نہ ہوتے تو یہ یہاں پر نہیں بیٹھ سکتے تھے آرام سے. پیغمبر امام نے فرمایا کہ تمہارا ثواب اس کے ثواب سے زیادہ ہے. تو یہ نہیں ہے کہ صرف ہم ایک گوشے میں بیٹھ کر کے اللہ کرتے رہے لوگ آ کر کے ہماری، اور یہ تمام لذت دنیا جو ہے اس سے اپنے کو ہم دور کر لیں. بھائی یہ لذت دنیا اگر جو ہے بری چیز ہے تو اللہ نے پیدا کس لیے کیا ہے؟ ایک سوال ہے نا. یہ لذت دنیا، یہ تمام نعمتیں، یہ چیزیں اگر صرف سوکھی روٹی اور چٹنی ہی تک ہمیں اکتفا کرنا تھا تو یہ ساری نعمتیں کس لیے؟ عجب ہے، آپ نے دنیا میں کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو بہترین، جو آپ کو دعوت دے کر کے بلائے اپنے یہاں، دسترخوان لگا دیا، انواع و اقسام کے غذائیں رکھی ہوئی دسترخوان کے اوپر، بریانی بھی ہے، قورمہ بھی ہے، اسٹو بھی ہے، پلاؤ بھی ہے، زردہ بھی ہے، تمام طرح کے کھانے رکھے ہوئے ہیں. مہمان آ گئے، کہتا خبردار کھانا نہیں. ہوتا ہے کبھی ایسا؟ کسی کو دیکھا ہے آپ نے؟
دعوت دے کر کے بلایا، دسترخوان بچھا بھی دیا، لیکن جب مہمانوں نے ہاتھ بڑھائے گا خبردار کھانا نہیں سے۔ عزیزو، جب ہمارے جیسے عام بخیل عاجز ناتواں انسان بھی ایسا نہیں کرتے تو بھلا وہ حکیم کیسے ممکن ہے؟ دسترخوان کو بچھا دیا، طرح طرح کی نعمتیں سجا دی، نعمتیں سجانے کے بعد کہے خبردار کھانا نہیں، تو نہیں ہو سکتا ہے نا۔ اگر اللہ نے یہ نعمتیں پیدا کی ہیں، اگر یہ بری ہوتی تو اللہ پیدا ہی نہ کرتا، اور اگر یہ بری ہوتی تو یہ ان نعمتوں کو جنت میں نہ رکھتا۔ یہ ساری نعمتیں وہاں بھی تو ہیں نا، جنت میں بھی تو ہیں، تجری من تحت الانہار ہے ہی نہیں ہے یہ ساری چیزیں۔ جب جنت کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں انہی نعمتوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اگر یہ نعمتیں بری ہوتی تو وہاں نہ ہوتی، اگر یہ نعمتیں بری نہ ہوتی تو اللہ نے پیدا انہیں کیوں کیا ہے؟ پیدا کیا ہے مومنوں ہی کے لیے، یاد رکھیے گا، دوسرے طفیلی ہیں۔ یہ نعمتیں ہمارے اپنے پاس نہیں کہ ابھی قرآن کی آیت پیش کروں گا، دوسرے طفیلی ہیں، ہمارے طفیل میں کھا رہے ہیں۔ اللہ نے پیدا ہمارے ہی لیے کیا ہے، ہمیں کھانے کا حق بھی ہے۔ مہمان نے دسترخوان لگایا مہمانوں کے لیے، نعمتیں سجائی مہمانوں کے لیے، مہمان کھائیں گے بھی، مگر کھانے کی ایک تہذیب تو ہوتی ہے نا۔ اب دسترخوان بچھا ٹوٹ پڑیں گے اس کے اوپر چاروں ہاتھ پیر سے، ہائے ہائے ہائے، منع کیا جائے گا نا، منع کریں گے نا۔ ہے آپ کے لیے، کھانا ہے آپ کو، لیکن تہذیب سے کھانا ہے۔ دنیا کی ساری نعمتیں اللہ نے آپ کے لیے پیدا کی ہیں، خوب ان سے فائدہ اٹھائیے، مگر اس تہذیب کا خیال رکھیے جو اللہ نے مقرر کی ہے ان کے لیے۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ قل من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق۔ میرے حبیب ان سے کہہ دیے کس نے حرام قرار دے دیا ان نعمتوں کو، ان پاکیزہ غذاؤں کو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ قل کہ نہیں، اس سے مراد جو ہے وہ نیک بندے تھوڑی ہیں، جو ہے برے بندے ہیں، کافر ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے، مومن نہیں۔ نعمتیں تو اللہ نے پیدا کی مگر کافروں کے لیے۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ۔ میرے حبیب کہہ دیجئے یہ ساری نعمتیں ہم نے زندگی دنیا میں مومنوں کے لیے پیدا کی ہیں، بس یہ ہمارا کرم ہے کہ توفیلی کے طور پہ دوسرے بھی کھا لیتے ہیں۔ خالصتاً یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا تو پھر یہ نعمتیں صرف مومنوں کے لیے۔ دنیا میں نعمتیں تو مومنوں کے لیے، مگر دوسروں کو بھی پرمیشن ہے، آؤ تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ۔ گیہوں کا کھیت ہے، کسان کھاد ڈال رہا ہے، سچائی کر رہا ہے، کاہے کے لیے؟ اس گیہوں کے پودے کے لیے، ساتھ میں کھر پتوار کو بھی تو پانی مل جاتا ہے، ساتھ میں کھاد سے فائدہ وہ بھی تو اٹھا لیتے ہیں، کھر پتوار بھی ان کے ساتھ پنپ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے دنیا کی ساری نعمتیں اللہ نے پیدا کی ہیں مومنوں کے لیے، دوسرے تو فعلی طور پر اس سے بہرہ مند ہو جاتے۔ ٹھیک ہے، کافر ہے، وہ بھی پانی پیے گا، وہ بھی کھانا کھائے گا، ہوا سے فائدہ وہ بھی اٹھائے گا، آکسیجن سے فائدہ وہ بھی اٹھائے گا، اسے روکا نہیں جائے گا، یہ تو فعلی ہیں۔ لیکن قیامت میں خالصتاً یوم القیامہ، قیامت میں اب یہ نعمتیں صرف اور صرف مومنوں کے لیے۔ یہ نعمتیں مومنوں کے لیے دنیا میں بھی ہیں، یہ نعمتیں مومنوں کے لیے عقبہ میں بھی ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ دنیا میں مومن اور کافر دونوں اس سے بہرہ مند ہو جائیں گے، مومن اصلی طور پر، کافر طفیلی۔ لیکن آخرت میں یہ نعمتیں مخصوص ہیں، صرف اور صرف یہ جو ہے مومنوں سے مخصوص ہے، دوسروں کو اس میں حق نہیں ہے۔ تو جس چیز کو منع کیا گیا ہے وہ تجاوز منع ہے، حد سے آگے بڑھنا منع ہے۔ نعمتوں سے استفادہ منع نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ ساری نعمتیں ہم نے مومنوں کے لیے پیدا کی ہیں، اسے استفادہ کر سکتے، فقط کیا ہے؟ لا تعتدوا، حد سے آگے نہ بڑھو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین۔ دنیا کو حاصل کرو مگر اسی طریقے سے حاصل کرو
جو اللہ نے طریقے معین کیے، جو راستے اللہ نے معین، اس سے اگر تجاوز کرو گے، اس سے اگر آگے بڑھنا چاہو گے تو منع ہے۔ تو دنیا کی نعمتیں دو طرح کی، ایک دنیا کی نعمتوں سے استفادے کا دو طریقہ ہے۔ ایک طریقہ وہ ہے جو یہ جو ہے تخریبی طریقہ ہے، جس سے آپ کی آخرت تباہ ہو جائے گی، اور ایک طریقہ وہ ہے جس سے آپ کی آخرت آباد ہو جائے گی۔ نعمت دنیا یہ جو ہے مخرب بھی ہیں اور نعمت دنیا معمار بھی ہیں۔ سمجھنا بس یہی ہے کہ نعمت دنیا کب مخرب ہے اور کب نعمت دنیا جو ہے معمار ہے۔ کون سا طریقہ ہے کہ اس طریقے کے ذریعے سے اگر ہم نے نعمت خدا سے استفادہ کیا ہماری آخرت تباہ ہو جائے گی، کون سا وہ طریقہ ہے اگر اسے ہم نے اپنا لیا تو ہماری آخرت آباد ہو جائے۔ یعنی آخرت کو آباد کرنے کا ذریعہ بھی دنیا ہے اور آخرت کو خراب کرنے کا ذریعہ بھی دنیا ہے۔ تو دنیا قابل نفرت نہیں ہے۔ کس طریقے سے آپ نے دنیا کے ساتھ یہ جو ہے برتاؤ کیا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام عام طور سے معلوم ہے نا کہ مولا یہ جو ہے زاہد تھے، مولا تارک دنیا تھے۔ مولا نے کہا یا دنیا غری غیری فقط طلقت کے ثلاث، جا کسی اور کو دھوکہ دینا، میں تجھے 3 طلاق دے چکا ہوں۔ لیکن مولا کے کلمات میں اگر آپ غور کریں گے تو مولا کے کلمات میں 2 طرح کی دنیا پیش کی گئی ہے۔ ایک دنیا سے مولا نے نفرت کا اظہار کیا اور ایک دنیا سے مولا نے محبت کا اظہار کیا۔ 2 قسم کی دنیا ہے، ایک دنیا نہیں ہے۔ مولا ہی کے قول میں ہے عباد اللہ اوصیکم عباد اللہ بالرفض لہذه الدنیا التارکۃ لکم، اے اللہ کے بندو میں تمہیں سفارش کرتا ہوں، یہ جو ہے وصیت تم سے کرتا ہوں کہ ٹھکرا دو اس دنیا کو، لات مار دو اس دنیا کو، وہ دنیا جو ایک دن تمہیں چھوڑ دینے والی ہے، وہ دنیا جو آخرت میں تمہارے کام نہیں آنے والی ہے، اس دنیا کو لات مار دو، چھوڑ دو۔ مولا ہی فرماتے واللہ لدنیاکم ہاذہ اہون فی عینی من عراق خنزیر فی ید مجذوم، خدا کی قسم یہ تمہاری دنیا، تمہاری یہ دنیا نہ کی دنیا، یاد رکھیے گا، لفظ کو یاد رکھیے گا۔ مولا نہیں کہ خدا کی قسم دنیا، واللہ لدنیاکم ہاذہ، یہ والی دنیا، یہ تمہاری دنیا جس دنیا میں تم غرق ہو، فتنے والی دنیا، فساد والی دنیا، تباہی والی دنیا، ظلم والی دنیا، ستم والی دنیا، جہاں کچھ افراد کھا کھا کے ان کا پیٹ پھٹ رہا ہے اور کچھ لوگ بھوکوں یہ جو ہے مر رہے ہیں، یہ والی دنیا۔ واللہ لدنیاکم ہاذہ اہون فی عینی من عراق خنزیر فی ید مجذوم، خدا کی قسم میری نگاہ میں تمہاری یہ دنیا سور کی اس ہڈی سے بھی بدتر ہے جو کوڑھی کے ہاتھ میں ہو۔ خود سور کی ہڈی قابل نفرت ہے نا، نفرت انگیز ہے، وہ بھی اگر کوڑھی کے ہاتھ میں ہو۔ فی ید مجذوم، اگر کوڑھی کے ہاتھ میں ہو، جتنی نفرت ہوتی ہے اس ہڈی سے اتنی ہی نفرت مجھے تمہاری اس دنیا سے۔ کس کا قول ہے یہ؟ مولا کا قول ہے۔ اب وہی مولا کا قول سنیے دنیا کی تعریف میں، وہی مولا کا قول جو ہے وہ دنیا کی تعریف میں ہے۔ ہوتا ہے نا بعض لوگ جو ہے وہ کہتے دیکھ سے زیادہ چمچے گرم۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مولا جو ہے دنیا کی برائی کرتے تھے، ایک صاحب کو اور سوجی وہ بھی لگے دنیا کی جو ہے برائی کرتے ہوئے۔ ایک دفعہ مولا فوراً پلٹے کہ سمجھ کے نہیں کہہ رہا ہے، یوں ہی بک رہا ہے۔ مولا نے کہا دنیا بری ہے؟ کون کہ دنیا بری ہے؟ ان دنیا، اب مولا دنیا کی جو ہے وہ تعریف کر، ان دنیا دار عافیت لمن فہمها لمن فہم عنها ودار غنى لمن تزود منها ودار موعظة لمن اتعظ بها مسجد احباء الله مصلى ملائكة الله محبت وحی اللہ متجر اولیاء اللہ۔ کون مذمت کرتا ہے دنیا کی؟ دنیا دار عافیت ہے۔ کس کے لیے؟
جس نے دنیا کو سمجھ لیا. ضرورت ہے دنیا کو سمجھنے کی کہ یہ اصلی ہے یا کھلونا. جس نے سمجھ لیا کہ دنیا اصلی نہیں ہے، دنیا کھلونا ہے، اس کے لیے یہ دنیا دار عافیت ہے. یہ دنیا وہ جگہ ہے جہاں کے اوپر خدا کے محبوب بندے سجدہ کرتے اپنی پیشانیوں کو رکھتے ہیں. الدنیا مسجد احباء اللہ، الدنیا مصلی ملائکۃ اللہ، اللہ کے فرشتوں نے اس دنیا میں آ کر کے نماز پڑھی ہے. الدنیا دار غنن من تزود منها، یہ دنیا دار بے نیازی ہے اس شخص کے لیے جو یہاں سے زیادہ راہ حاصل کر لے. یہ دنیا اسے بے نیاز بنا دے گی. کہاں بے نیاز بنائے گی؟ جو اصلی زندگی کے لیے بے نیازی چاہا کس سے بھیک مانگیں گے؟ کیونکہ دنیا دار عمل ہے، آخرت دار جزا ہے. آخرت کا توشہ کہاں سے حاصل کریں گے؟ اگر آخرت میں ہمیں بے نیاز بننا ہے کہ ہمیں ان کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، وہ ذخیرہ کہاں سے فراہم کریں گے؟ مولا فرماتے دنیا سے. تو دنیا بے نیاز بنانے والی جگہ ہے. کن کے لیے؟ سب کے لیے نہیں، ان کے لیے جنہوں نے دنیا سے آخرت کے لیے توشہ حاصل کر لیا ہے. الدنیا متجر اولیاء اللہ، دنیا وہ ہے جہاں اللہ کے اولیاء آ کر کے تجارت کرتے ہیں. اور کیسی کامیاب تجارت؟ جس دنیا سے کیا حاصل کرتے ہیں وہ؟ ڈالر، پاؤنڈ، سونا، چاندی. اس دنیا سے اکتسبوا فیہا الرحمہ، اس دنیا میں انہوں نے تجارت کی اور تجارت کر کے اللہ کی رحمت کو حاصل کیا. وَرَبِحُوا فِيهَا الْجَنَّةِ، اس دنیا میں تجارت کیا، تجارت کے طور پر فائدہ کیا حاصل کیا؟ فائدہ جنت کی شکل میں حاصل کیا. فَمَنْ ذَا الَّذِي يَضُمُّهَا، کون ہے جو دنیا کی مذمت کر رہا تھا؟ کہاں گیا وہ؟ دنیا بری چیز ہے. دنیا اگر بری چیز ہوتی تو جنت اولیاء خدا کو نہ ملتی. جنت اگر لینا ہے آخرت میں تو دنیا ہی کے ذریعے لینا پڑے گا. رحمت خدا کے اگر مستحق بننا چاہتے ہو تو رحمت خدا بھی تمہیں حاصل کرنا پڑے گا اسی دنیا کے ذریعے. بہترین تجارت یہاں دنیا میں کس نے کی ہے؟ امیر المومنین نے کی ہے. اس دنیا کا بہترین تاجر علی. فائدے میں کون سا تاجر رہتا ہے؟ فائدے میں وہ تاجر رہتا ہے نا جسے اپنے مال کی قیمت مل جائے. اس دنیا میں کاروبار ہوتا ہے، بزنس ہوتا ہے. کچھ تاجر وہ ہوتے ہیں، کچھ بزنس مین وہ ہوتے ہیں جن کی تجارت میں گھاٹا ہوتا ہے، کچھ وہ ہوتے ہیں جن کی تجارت میں فائدہ ہوتا ہے. کسے فائدہ ہوتا ہے، کسے گھاٹا ہوتا ہے؟ کس کو کہتے ہیں اس کو فائدہ ہوا، کسے کہتے ہیں گھاٹا ہوا؟ جسے اپنے مال کی قیمت مل جائے وہ فائدے میں ہے، جسے اپنے مال کی قیمت نہ ملے وہ گھاٹے میں ہے نا. ہم اپنی کار بیچنے کے لیے مارکیٹ میں گئے، اگر قیمت سے کم میں بھی کی تو گھاٹا، اور قیمت یا قیمت سے زیادہ مل گیا تو فائدہ. یہی ہے نا. امام فرماتے کہ دنیا تجارت گاہ ہے. اس دنیا کی حیثیت بازار کی حیثیت ہے، مارکیٹ کی حیثیت ہے. ہر تجارت میں کیپٹل کی ضرورت پڑتی ہے. اس بازار دنیا میں ہمارا کیپٹل کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہم کون سی چیز صرف کر رہے ہیں دنیا میں؟ انویسٹ کیا کیا ہے ہم نے؟ ڈالر، پاؤنڈ، درہم، دینار، سونا، چاندی، کیا انویسٹ کیا ہے؟ اس بازار دنیا میں ہمارا کیپٹل ہماری زندگی ہے. یہ سرمایہ حیات ہے نا، یہی اسی کو تو ہم صرف کر رہے ہیں جو روزانہ گھٹ رہا ہے. جو روزانہ گھٹ رہا ہے. کسی کو کیپٹل 70 سال کا ہے، کسی کے پاس 80 سال کا ہے، کسی کے پاس 60 سال کا، کسی کے پاس 50 سال کا، کسی کے پاس 20 سال کا. کتنا ہے کسی کو معلوم نہیں. اور جب پتہ نہ ہو کہ کتنا کیپٹل ہے نا تو وہ آدمی بڑی احتیاط سے خرچ کرتا ہے. اگر پتہ ہو جائے کہ ہمارے پاس 10 ملین ڈالر ہے تو 9 ملین تو خوب خرچ کریں گے. جب 1 ملین رہ گیا اب ذرا احتیاط سے. لیکن پتہ ہی نہیں کہ کتنا ہے، ابھی کتنا بچا ہے، $1 بچا ہے یا 1 ملین بچا ہے، پتہ نہیں نہ ہے. تو وہ انسان بڑی ہی احتیاط سے صرف کرتا ہے. اور خصوصاً وہ انسان جسے پتا ہے کہ کیپٹل ایک دفعہ ملا ہے پھر نہیں ملے گا. خدا نے کہہ دیا ہے نا کلا، دوبارہ نہیں دیں گے، ایک دفعہ ملا ہے کیپٹل.
ہمارا جو کیپٹل جو ہم نے انویسٹ کیا ہے بازار دنیا میں وہ ہماری زندگی ہے. اور اگر مال کی قیمت مل جائے تو فائدہ اور مال کی قیمت نہ ملے تو گھاٹا. اس مال کی قیمت ہے کیا سمجھنا ضروری ہے نا. جو مال ہمارے پاس ہے اس کی قیمت کیا ہے ہمیں تو اگر نہیں معلوم ہے تو جن کو پتا ہوتا ہے ان سے پوچھتے ہیں نا, مشورہ لیتے ہیں کتنے میں بیچے, یہ ہمارا مکان کتنے میں بیچے, گاڑی کتنے میں بیچے, سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں, کیونکہ اگر ہمیں مال کی قیمت نہیں معلوم تو ممکن ہے ہم گھاٹے میں سودا کر بیٹھے. جو ہمیں ہمارے مال کی قیمت بتا دے اس کا کتنا شکریہ ادا کریں گے. عزیزوں ہم اہل بیت پر یوں ہی قربان نہیں ہوتے ہیں, ہم اہل بیت پہ یوں ہی جان نہیں چھڑکتے, ہم بڑے مطلبی ہیں. ارے اہل بیت نے ہماری وہ خدمت کی ہے جو کوئی نہیں کر سکتا ہے. ہمارے مال کی قیمت کیا ہے, جانے قربان چلی جائیں علی ابن ابی طالب پر جس نے ہمارے مال کی قیمت بتائی. مولا فرماتے الا انہ لیس لانفسکم ثمن الا الجنہ, آگاہ ہو جاؤ یہ تمہاری زندگی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اس کی قیمت نہ ڈالر ہے, نہ پاؤنڈ ہے, نہ سونا ہے, نہ چاندی ہے, نہ عہدہ ہے, نہ دولت ہے, نہ منصب ہے, نہ شہرت ہے. تمہاری زندگی کی قیمت جنت کے سوا کچھ نہیں ہے. فلا تبیعوها الا بها, اب اگر اسے بیچنا تو جنت ہی کے بدلے میں بیچنا. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. فلا تبیعوها الا بها. دنیا تجارت گاہ ہے اولیاء خدا کی, وہ یہیں سے فائدہ حاصل کرتے. فائدہ کیا ہے؟ جنت. جنت مل جائے. البتہ یہ قیمت کس کی ہے؟ یہ قیمت ہے مومنوں کی زندگی کی. یہ قیمت مومنوں کی زندگی کی ہے. مومنوں کی زندگی کی قیمت کیا ہوئی؟ جنت. اور جو امیر المومنین ہے, جو امیر المومنین ہے اس کی زندگی کی قیمت کیا ہوگی؟ اس کی بھی قیمت جنت ہے. وہ تو خود قسیم النار والجنہ ہے. تو جنت و جہنم کا بانٹنے والا ہے, صاحب اختیار ہے. البتہ اللہ کا دیا ہوا اختیار ہے. وہ قسیم النار والجنہ, اس کی جان کی قیمت کیا ہوگی؟ ہمارے آپ کی زندگی کی قیمت تو علی نے بیان کی, اور علی کی زندگی کی قیمت ایک دفعہ اللہ نے بیان کی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. ہماری زندگی کی قیمت جنت, علی کی زندگی کی قیمت ہے مرضی ہے خدا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. فلا تبیعوها الا بها, مت چرو اولیاء اللہ. بہترین تاجر اس دنیا کا کون ہے؟ امیر المومنین. سب سے زیادہ فائدہ جو لے کے دنیا سے گیا. ہم نے بہت سے بہت جنت پالی, علی نے رضائے خدا حاصل کر لی. علی بہترین تاجر, خاندان علی بہترین تاجر, امام حسن بہترین تاجر, امام حسین بہترین تاجر. یہ سب وہ تھے جنہوں نے جنت کی پرواہ نہیں کی. دیکھیے ہم آپ جو کوئی کام کرتے ہیں تو ہمارے دین کا کام جب کرتے, دنیا کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہم جو کوئی دین کا کام کرتے ہیں تو ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جنت. ہماری نگاہوں کے سامنے جنت و جہنم ہوتا ہے. علی اور آل علی وہ ہیں جو جنت و جہنم کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں. وہ جنت و جہنم کو پسے پش ڈال چکے ہیں. وہ جنت و جہنم کے لیے اپنے زندگی کا کوئی کام انجام نہیں دیتے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ خدا کی مرضی کے مستحق ہوتے ہیں. وہ شب ہجرت علی اور وہ روز عاشورہ حسین. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, راضیۃ مرضیہ. وہاں باپ کو سند ملی رضا الہی کی, یہاں بیٹے کو سند ملی رضا الہی کی. بہترین تجارت علی نے کی, بہترین تجارت حسین نے کی. وہاں علی نے صرف اپنے نفس کا سودا کیا تھا,
یہاں حسین نے اپنے پورے خاندان کے نفس کا سودا کیا ہے. وہاں بستر پہ علی اپنی جان قربان کر رہے تھے. یہاں کربلا میں جو تجارت ہو رہی ہے، بھانجے بھی قربان، بھتیجے بھی قربان، بھائی بھی قربان. عزیزو، حسین کا جتنا قیمتی سرمایہ تھا، اسے اتنی ہی آسانی سے حسین نے قربان کیا ہے. کربلا میں حسین کے پاس بڑے قیمتی سرمایہ تھے. حسین کو سب سے محبت ہے، اور محمد سے بھی محبت ہے، قاسم سے بھی محبت ہے، عباس سے بھی محبت ہے، حبیب سے محبت ہے، جون سے محبت، سب سے حسین محبت کرتے تھے. لیکن سب کی محبت یکساں نہیں تھی. حسین کو ایک ہستی ہے جس سے سب سے زیادہ محبت ہے. حسین کو ایک ہستی کربلا میں ایسی، کربلا کا ایک شہید ایسا ہے کہ حسین کو اس سے سب سے زیادہ محبت ہے. آپ کے ذہن یقیناً پہنچ گئے. وہ کون ہے؟ شبیہ پیغمبر علی اکبر. شبیہ پیغمبر علی اکبر. حسین کو سب سے زیادہ محبت علی اکبر سے ہے. حسین نے کربلا میں قربانی دی، لیکن جتنی آسانی سے علی اکبر کی قربانی پیش کی ہے، اتنی آسانی سے کسی شہید کی قربانی نہیں دی ہے. جب اونو محمد آئے تھے ماموں سے اذن شہادت مانگنے کے لیے، کیا حسین نے اجازت دے دی تھی؟ فوراً نہیں دی نا، جب تک بہن نہیں آ گئی. جب قاسم اجازت مانگنے کے لیے آئے ہیں، حسین نے قاسم کو فوراً اجازت نہ دی جب تک بابا کا وصیت نامہ لے کے نہ آ گئے. عباس کو تو آخر تک اجازت نہیں دی. لیکن ایک شہید ہے کہ جیسے ہی اس نے اجازت مانگی، حسین نے فوراً اجازت دے دی. وہ حسین کا کڑیل جوان بیٹا علی اکبر ہے. روایت کے جملے ہیں اذنا فاستاذنا. جیسے ہی علی اکبر نے اجازت مانگی، حسین نے فوراً اجازت دے دی. کوئی تعامل نہیں ہے، کوئی پسو پیش نہیں ہے. عربی زبان میں فا کا لفظ وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں کوئی فاصلہ نہ ہو. اذنا فاستاذنا، استاذنا فاذنا. جیسے ہی علی اکبر نے اجازت مانگی، حسین نے فوراً اجازت دے دی. جاؤ میرے لال جاؤ. لیکن بیٹا، جانے سے پہلے پھوپھی اماں سے رخصت ضرور ہو لینا. بیٹا تمہیں زینب ہی نے تو پالا ہے نا، بیٹا تمہیں زینب نے پالا ہے. علی اکبر خیمے میں آتے پھوپھی سے اجازت کے لیے. جیسے ہی خیمے میں بیویوں کو خبر ملی کہ علی اکبر بھی جا رہے ہیں، ساری بیویاں خیمے میں اکٹھا ہو گئی. یا علی ارحم غربتنا، اے علی اکبر کچھ تو ہماری غربت پہ رحم کرو. علی اکبر کہتے بیویوں تمہیں اپنی غربت کا خیال، ہائے میرے بابا کی تنہائی، ارے میرے بابا بھی تنہا رہ گیا ہے. بیویوں نے کہا جاؤ علی اکبر ہم نہیں روکتے، خدا حافظ. جب جناب زینب کے کانوں میں خبر پہنچی کہ علی اکبر رخصت آخر کے لیے، زینب آئیں. بیٹا کیا کہا؟ بیٹا مرنے کے لیے جا رہے ہو؟ بیٹا تمہیں پھوپھی نے 18 سال اسی دن کے لیے پالا تھا. علی اکبر کہتے پھوپھی اماں اگر آپ اجازت نہ دیں گی تو اکبر میدان میں نہ جائے گا. لیکن پھوپھی اماں یاد رکھیے گا، جب قیامت کے دن میدان محشر میں دادی آپ سے سوال کریں گی زینب تجھے علی اکبر زیادہ عزیز تھا یا حسین، تو دادی کو کیا جواب دیجئے گا؟ بس یہ سننا تھا کہ زینب کہتی جاؤ بیٹا خدا حافظ. نہیں نہیں، میرے بھیا حسین پر سے 1000 علی اکبر بھی قربان. اب علی اکبر خیمے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں. بیویوں نے ایک دفعہ علی اکبر کو روک لیا. کہا بیویوں اب تو اجازت دے چکی. کہا ہاں علی اکبر جاؤ، ہم روکتے نہیں ہیں، بس ایک خواہش یہ ہے ہم حلقہ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تم ہمارے درمیان سے گزر جاؤ. بیویوں نے حلقہ بنایا. علی اکبر بیویوں کے درمیان سے اس طرح سے گزر رہے ہیں جیسے بھرے گھر سے کسی جوان کا جنازہ نکل رہا ہو. اجرکم اللہ. اب علی اکبر بیویوں سے رخصت ہو کے پھوپھی سے اجازت لے کر کے خیمے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں. حمید بن مسلم کہتا ہے جیسے ہی علی اکبر نے نکلنا چاہا، ایک دفعہ خیمے کا پردہ اٹھا پھر گرا.
خیمے کا پردہ اٹھا پھر گرا، 7 مرتبہ پردہ اٹھا اور گرا۔ میں نے پوچھا آخر وجہ کیا ہے؟ جواب ملا جب علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں تو پیچھے سے کوئی علی اکبر کے کرتے کا دامن پکڑ کے کھینچ لیتا ہے۔ اے عزیزو، یہ کون ہے جو روک رہا ہے؟ ماں تو اجازت دے چکی، پھوپھی تو اجازت دے چکی، چچی تو اجازت دے چکی، کون ہے جو روک رہا ہے؟ اے عزیزو، اگر کوئی بڑا ہوتا تو علی اکبر کے بازوؤں کو پکڑتا، دامن کو نہ پکڑتا۔ ارے کہیں چھوٹی بہن سکینہ تو نہیں ہے؟ جب علی اکبر نکلنا چاہتے، اے بھیا علی اکبر، ارے جو میدان میں گیا پلٹ کے نہ آیا، حجرکم اللہ۔ علی اکبر خیمے سے باہر نکلے، بہن کو سمجھا بجھا کر کے خیمے سے باہر نکلے۔ حسین نے اپنے اس جوان کو گھوڑے پہ سوار کیا۔ عزیزوں، میں نے کیا کہا تھا؟ حسین کو سب سے زیادہ محبت علی اکبر سے تھی۔ اب ثبوت سنیے، سب سے زیادہ محبت علی اکبر سے تھی۔ علی اکبر کو گھوڑے پہ سوار کر دیا حسین نے۔ اب جب علی اکبر میدان میں جانے لگے تو حسین نے وہ جملہ کہا جو کسی شہید کے جاتے وقت نہ کہا تھا، دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہم غلام۔ اے خدا گواہ رہنا، اب تیری راہ میں قربانی پیش کر رہا ہوں جو تیرے رسول سے صورت میں، سیرت میں، رفتار و گفتار میں بڑا شبیہ تھا۔ جب نانا کی زیارت کا شوق ہوتا تھا علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے۔ ارے علی اکبر سے دوہری محبت ہے حسین کو، جوان بیٹا ہے حسین کا، نانا کی شبیہ ہے، یعنی ایک طرف سے نانا کی محبت، ایک طرف سے اولاد کی محبت، دونوں محبتیں سمٹ گئی ہیں علی اکبر کے اندر۔ علی اکبر گھوڑے پہ بیٹھے میدان کے چلے، بیٹا اتنی محبت تو ہے مگر جاؤ جاؤ۔ علی اکبر میدان کی طرف گئے، تھوڑی ہی دور ابھی آگے بڑھے تھے کہ زمین پر کسی کے گرنے کی آواز علی اکبر کے کانوں میں آئی۔ اب جو پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ ارے بوڑھا باپ کمر تھامے زمین کربلا پہ بیٹھا ہے۔ اے بابا، آپ تو رخصت کر چکے، اب کیوں چلے آ رہے ہیں؟ بیٹا علی اکبر، اگر صاحب اولاد ہوتے تمہیں بابا کے دل کی کیفیت معلوم ہو جاتی۔ بیٹا جاؤ، تمہیں روکتا نہیں ہوں، لیکن دیکھو میرے لال، جب تک سامنا رہے پلٹ پلٹ کے اپنا چہرہ دکھاتے رہنا۔ اے عزیزو، علی اکبر میدان میں آئے، میدان میں آنے کے بعد جنگ کی ہے، بہت سارے اشقیاء کو واصل جہنم کیا۔ حسین کا یہ لال زخموں سے چور بھی ہو چکا ہے، لڑتے لڑتے تھک بھی چکا ہے، 3 دن کا پیاسا ہے نا۔ جب خون بہتا ہے، جب زیادہ کوششیں ہوتی ہیں تو پیاس کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ علی کا لال شدید پیاسا ہے، آیا، آنے کے بعد باپ سے کہتا ہے، اے عزیزو، یہ علی اکبر کی پہلی جنگ تھی، علی اکبر کی پہلی جنگ تھی، حسین کا لال کامیابی کے ساتھ پلٹا ہے۔ اے عزیزو، جب ہمارے بچے کسی امتحان میں کامیاب ہو کر کے آتے ہیں، ہماری خواہش ہوتی ہے کیا ہمارے پاس وہ بچے کو دے دے۔ اے عزیزو، ارے حسین کا لال کامیاب جنگ لڑ کے آیا ہے، اپنے بابا سے کچھ مانگ رہا ہے۔ کیا مانگا؟ اے بابا حلی من شربت من الماء، اے بابا کیا تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے؟ ارے حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ بیٹا کامیاب بیٹا پانی مانگ رہا ہے۔ حسین پانی کہاں سے دیتے؟ ایک دفعہ حسین کہتے ہیں، میرے لال اپنی زبان میرے دہن میں ڈال دو، شاید کوئی تسکین مل جائے۔ اب جو علی اکبر نے اپنی زبان بابا کے دہن میں ڈالی، فوراً زبان کو باہر نکال لیا۔ بابا، ارے آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہے، جاؤ بیٹا جاؤ، اب تمہیں نانا حوضے کو سر سے سیراب کریں گے۔ علی اکبر پھر میدان میں آئے، لڑتے لڑتے فوج کے اندر چلے جاتے ہیں۔ ایک ظالم نے چھپ کے علی اکبر کے سینے پر نیزے کا ایسا وار کیا، اب علی اکبر گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال دی، بھاگا ہوا لشکر سمٹا، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے۔ سید طاؤس لکھتے ہیں، قطعوا اربا اربا، ارے علی اکبر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ایک دفعہ بابا کو آواز دی،
یا ابتا علیک منی السلام، بابا علی اکبر کا آخری سلام بس یہ سننا تھا۔ ایک دفعہ حسین کی کمر تو عباس کے مرنے سے ٹوٹ ہی چکی تھی، ایک جملہ کہتے ہیں یا بنیا علی الدنیا بعدک لفا، میرے لال آنکھ کی روشنی بھی چلی گئی۔ علی اکبر آواز دیں اور حسین نہ جائیں سرہانے کیسے ممکن تھا؟ حسین بڑھے لیکن حسین کو کچھ سوجھ نہیں رہا ہے، آواز دیتے ہیں یا علی یا علی یا علی۔ کس علی کو بلا رہے ہیں؟ نجف والے علی کو یا کربلا والے علی کو؟ ارے شاید نجف والے کو، شاید کربلا والے علی کو۔ بیٹا ہمیں نظر تو کچھ نہیں آتا، آواز دو تاکہ میں آواز کے سہارے پہنچوں۔ جی چاہتا کہوں مولا علی اکبر کو آواز مت دیجیے، مولا علی اکبر کو آواز مت دیجیے، کیونکہ اگر علی اکبر جواب دیں گے تو جواب دیتے وقت جب دہن سے آواز نکلتی ہے نا تو سینے پہ زور پڑتا ہے، تو سینے پہ زور پڑتا ہے۔ اے مولا، ارے علی اکبر کے سینے میں برچھی چبھی ہوئی ہے۔ حسین علی اکبر کے سرہانے پہنچے، کیا دیکھا؟ بیٹے کی لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے۔ حسین ابھی اب علی اکبر کی کچھ حیات باقی تھی، بہت قلق تھا نا حسین کو، بس آخری جملہ اور میں استفہام کر رہا ہوں، بہت قلق تھا نا حسین کو کہ بیٹے نے پانی مانگا، بیٹے نے پانی مانگا، حسین پانی نہ دے سکے۔ علی اکبر کو بھی اس کا احساس ہو گیا تھا کہ میرے بابا کو بڑا قلق ہے، بڑا قلق ہے۔ ایک دفعہ علی اکبر کہتے ہیں اے بابا یہ دیکھیے نانا رسول خدا کھڑے ہیں، دادا علی، اے بابا فکر نہ کیجئے گا، ارے نانا جامع کو سر لے کر کے آئے ہیں۔ اس جملے کے بعد علی اکبر کے روح پرواز کر گئی۔ اے عزیزو، علی اکبر کا جنازہ زمین پر ہے، اور محمد کا جنازہ حسین لے گئے تھے، قاسم کا جنازہ حسین لے گئے تھے، کیسے ممکن ہے علی اکبر کا جنازہ زمین پر رہنے دے؟ ایک دفعہ بوڑھے باپ نے کوشش کی، عزیزو ابھی علی اکبر کا تابوت نکلے گا۔ ایک دفعہ بوڑھے باپ نے کوشش کی مگر طاقت جواب دے گئی، خیمے کا رخ کیا۔ اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ آؤ، ارے جوان کا جنازہ بوڑھے باپ سے نہیں اٹھ رہا ہے۔ بنی ہاشم کے بچے خیمے سے باہر نکلے، علی اکبر کے جنازے کو لے کر کے خیمے کی طرف چلے۔ اے عزیزو تابوت دیکھ کر کے آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہے، صدائے گریہ بلند ہو جاتی ہے۔ ارے بیویوں نے جب علی اکبر کے جنازے کو دیکھا، کوئی والیہ والی اکبر آنکھیں نعرے بلند ہونے لگے، ماتم حسین